بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، دو پارٹ آپ اس مناظرے کے سن چکے، دیکھ چکے۔ یہاں تک آخری آڈیو تھی، یہاں سے آگے پھر یہ میری آڈیو ہے، سماعت کیجئے جناب۔ یہ تیسرا پارٹ ہم تیار کر رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب، یہ دیکھیں، خلط مبس کرنے والی بات ہے، بات کو طول خام خواہ دینے والی بات ہے۔ اگر تو آپ یہ چاہ رہے ہیں تو یہ میں معذرت کر لیتا ہوں، پھر وہ دوسرے دوست بات کر رہے تھے نا آپ سے، تو پھر ان سے ہی کرتے رہیے۔ میں ایک چیز کا جواب دے چکا ہوں، اب بار بار اسی چیز پہ اصرار۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے نزدیک، اب یہ دیکھیں میں آپ کو فائنل یہ بتانے لگا ہوں، مسلمانوں کے نزدیک امام مہدی کا عقیدہ احادیث سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ واضح طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ حدیثیں میں نے سینڈ کر دی ہیں، کچھ حدیثیں سینڈ کر دی ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ اور احمدی حضرات تو مانتے نہیں ہیں امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں، اور چونکہ وہ مرزا صاحب انکار کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہمارا عقیدہ تو ہو گیا کلیئر۔ اب آپ اس کے اوپر اصرار کریں، نہیں جی وہ قرآن کے اندر، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ لائے تو صحیح، قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، جب آپ دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے۔ اب وہ لے کے تو آئے نا، قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جہاں پہ امام مہدی کا ذکر ہے؟ بھائی ہمیں بھی تو پتہ چل جائے، چلیں آج کی نشست میں چلیں پتہ چل جائے گا، کیا خیال ہے؟ بھائی ہمارے پاس کوئی علم تو نہیں، کوئی اتنا بڑا علم تو نہیں کہ آپ بار بار اصرار کریں کہ نہیں تم ہی بتاؤ تم ہی بتاؤ۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ میرے پاس جتنا علم تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اب بقول آپ کے آپ ان کو نہیں مان رہے تو آپ کا علم ہوا زیادہ، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا زیادہ علم ہے، تو وہ قرآن کی آیت دکھا دیں آپ، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار اس کو طول، یہ کوئی اچھا سمجھداری نہیں ہے، یہ تو ایک بس خلط مبس کرنے والی بات ہے جی، بات کو الجھا کے رکھنا ہے۔ جی قرآن پاک کی آپ نے بھی کوئی آیت نہیں دی ابھی تک جس پہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ کا اگر حدیث سے عقیدہ ہے تو قرآن پاک کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، پھر قرآن پاک نہیں پڑھنا، قرآن پاک سے کوئی گواہی نہیں لینی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس بات کا بھی اختلاف ہو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی پہلی حجت ہمارے لیے قرآن پاک ہے نا، تو قرآن پاک کی طرف آئیں۔ اختلاف ہے بھائی، اگر صرف حدیث شریف میں ہے، قرآن پاک میں یہ بات نہیں ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے نہ ماننی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، وہ اشارتاً بات ہوگی، کہیں سے تو سمجھ آتی ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اپنے حدیثیں آپ نے خود ہی کہہ دیا میں نے مسلمانوں کے لیے لگائی ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے لگائی ہیں، جو بھی پڑھیں وہ پڑھتے رہیں پھر، ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں آپ وہ بات جو قرآن سے ثابت ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قرآن پاک سے ثابت ہو، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک سے اشارتاً تو ہونی چاہیے نا، حالات واقعات کچھ نہ کچھ تو بتائے ہوں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے، جس کی خوشخبری دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیثوں میں بیان کیا ہے، وہ ساری باتیں بتائیں نا آپ۔ عبداللہ صاحب، بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں انکار کر رہا ہوں، میں اس کی معذرت کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں پتہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی مجھے قرآن کی آیت کا نہیں پتہ، بھائی میرا کم علم، میں عذر پیش کر رہا ہوں۔ بڑی عجیب سی بات، بار بار میں کہہ رہا ہوں مجھے قرآن کا نہیں پتہ، میرے علم میں نہیں ہے، میں ناقص علم ہوں۔ بھائی وہ قرآن کی آیت آپ کو پتہ ہے نا، تو وہ دے دیں، دکھائیں کہاں پہ ہے۔ بار بار میں جب کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، آپ کہہ رہے نہیں دکھاؤ۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں اعتذار پیش کر رہا ہوں تو آپ اس اعتذار کو جو ہے نا محسوس بھی نہیں کر رہے، اور اس کو جناب بڑی عجیب سی بات۔ جی مبشر صاحب، پتہ نہیں کون سی بات کا آپ بول رہے ہیں طول، میں نے تو کسی بات کو طول نہیں دیا۔ میں آپ کے گروپ میں جب سے بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی اپنا نہ دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے کہا ہے کہ میں یہ دکھاؤں گا وہ دکھاؤں گا۔ میں نے تو یہی کہا ہے کہ آپ تبلیغ کریں یار، اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تبلیغ کریں، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ دکھائیں، خوشخبری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ٹھیک ہے، سنت مبارکہ سے اور قرآن پاک سے۔ ابھی آپ خود بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ میں جو مسلمانوں میں، ہم مسلمانوں میں آپ کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ آیا ہے حدیث سے، اور پھر قرآن پاک کی آیت مانگ رہے ہیں آپ میرے سے، یہ بات تو پچنے والی نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نے حدیث سے ہی لیا ہے،
لیکن قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی. یہ ناسخ منسوخ والا تو ہمارے میں یہ ہے نہیں ہے. قرآن پاک کا ہر ایک نقطہ نقطہ عمل کرنے کے لیے قیامت تک. تو قرآن پاک سے بھی تو کچھ مجھے سمجھائیں نا کہ ہم نے عقیدہ مکمل کیا ہوا ہے اور قرآن پاک میں بھی کوئی خبر ہے کسی کے آنے کی، حضرت عیسیٰ کے آنے کی، امام مہدی ان کے جو ہے وہ امامت کریں گے، اس کے بعد میں پیچھے ہو جائیں گے، قتال کرتے چلیں گے ساتھ میں. تو یہ باتیں قرآن پاک سے بھی سمجھانی پڑیں گی نا آپ کو. ابھی آپ کی منہ کی باتیں تو نہیں میں مانوں گا نا پھر. جی مبشر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بات انداز کرنے کا مجھے بہت احساس ہو رہا ہے، یعنی اتنا احساس ہو رہا ہے کہ میں خود شرمندہ ہو رہا ہوں. بڑی اچھی بات آپ نے یہ کی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرا ناقص علم ہے. باقی بات یہ صحیح ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگ اس طرح دیکھے ہیں کہ وہ جو ہے وہ حمامہ باندھ کر، داڑھی وغیرہ رکھ کر، اور وہ دعائیں وغیرہ اور ختم وغیرہ کرتے رہتے ساری عمر، لیکن اصل میں کئی باتوں کا ان کو علم نہیں ہوتا. وہ اچانک جب ان کے سامنے کوئی بات آ جاتی ہے، پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو وہ بات کھل جاتی ہے ان پر. تو مبشر صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی مجھے دکھا دیں. میں تو قرآن پاک کی درجنوں آیتیں دکھا دوں گا، لیکن آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک، وہ قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہی قرآن پاک مانتے ہیں، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. یہ تو آپ مان رہے ہیں نا؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم تو قرآن پاک اسی کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی قرآن کو مانتے ہیں، اور اسی قرآن سے میں آپ کو درجنوں آیتیں بھیج دیتا ہوں. درجنوں آیتیں. آپ ایک دو کی بات کر رہے ہیں، درجنوں بھیج دوں گا سر، لیکن وقت لگے گا تھوڑا سا. میں مولوی بھی نہیں ہوں، میرے پاس کمپیوٹر بھی نہیں ہے، مجھے وہ ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں گی. میں درجنوں بھیج دیتا ہوں سر. نبی کے آنے کی خبر ہے، امام مہدی کے آنے کی خبر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دوستو یہاں پر میں تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. یہ آڈیو ذرا ذہن نشین رکھیے گا. درجنوں آیتیں انہوں نے پیش کرنی ہیں امام مہدی کے ثبوت میں قرآن پاک کی. تو انہوں نے آگے جا کے کوئی آدھی درجن تو پیش کی ہیں، وہ آگے جا کے یہ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے. تو بہرحال یہ آڈیو سنبھال کے رکھیے گا، اس کو غور کر لیں جناب. وہ درجنوں آیتیں ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا، نہیں آپ نے کچھ اور کوشش کی ہوگی، اس بارے میں کوشش نہیں کی تو نہیں کی، تو ہم بتا دیں گے سر، انشاءاللہ ضرور بتائیں گے سر. لیکن یہ ماننا پڑے گا ابھی آپ کو کہ اس پہ اعتراض نہیں کرنا کہ آپ نے قرآن پاک میں جی رد و بدل کیا ہوا ہے، وہ جی کلمے میں رد و بدل کیا ہوا ہے. یہ نہ الزام نہ لگانا پھر بعد میں. میری آڈیو لمبی ہو گئی، میں آپ سے بہت معذرت کرتا ہوں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مفتی ہیں، معذرت، میری آڈیو لمبی ہو گئی. چلیں میرے منہ کی باتیں نہ مانیں، لیکن مرزا صاحب کے منہ کی بات ہی مان لیں. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ مرزا صاحب کے منہ کی باتیں بھی آپ نہیں مانتے، اوپر سے آپ مرزا صاحب کو اپنا امام مہدی بھی مان رہے ہیں. دیگر عقائد کے علاوہ آپ کا وہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب وہ جناب امام مہدی ہیں، ان کے دیگر دعویٰ جات کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں. تو بھائی حدیثوں کو تو آپ تسلیم نہیں کرتے، تو بھائی قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تسلیم کرتا ہوں، مرزا صاحب بھی. تو بھائی وہ دکھا دیں پھر. مرزا صاحب جب کہتے ہیں میں امام مہدی ہوں، یا آپ کہتے ہیں جی وہ مرزا صاحب امام مہدی ہیں، ہمارے نزدیک تو اس کا ذکر امام مہدی کے عقیدے کا ذکر احادیث میں ہے، تو وہ حدیثیں میں نے آپ کو لگا دی ہیں، وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہ ہی ابھی تک آپ نے کوئی قرآن پیش کیا، نہ ہی حدیث پیش کی. مطلب آپ ایک طرف مرزا جی کو امام مہدی مانتے بھی ہیں، نہ ہی تو حدیث کی روح سے مانتے ہیں، نہ ہی قرآن کی روح سے. پھر مانتے کہاں سے ہیں بھائی؟ کیونکہ نہ ہی تو قرآن کی آیت ہے آپ کے پاس کوئی، تو نہ ہی کوئی حدیث ہے. تو پھر کیسے مانتے آپ مرزا صاحب کو امام مہدی؟ عبداللہ صاحب بڑی اچھی بات مجھے لگی آپ کی، ماشاءاللہ. ایک تو میں داد دوں گا آپ کے علم کی، اور آپ کا ماشاءاللہ علم مجھ سے زیادہ لگ رہا ہے ابھی تک، تو بڑی مہربانی. اب دیکھیں نا، اب آج مجھے نا سیکھنے کو کچھ ملے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں درجنیں آیتیں میں امام مہدی کے اوپر پیش کر سکتا ہوں. ان درجنوں آیتوں میں سے صرف ایک آیت ابھی پیش کر دیں، اس کے اوپر پھر مجھے وہ سمجھائیے گا. تو چلیں آج کچھ میں سیکھ لوں گا، اور بھی دوست سیکھ لیں گے، اتنے لوگ سن رہے ہیں. تو چلیں جی شروع ہو جائیں، پھر پہلی آیت پیش کریں.
جی مبشر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کا، لیکن ابھی اس آڈیو میں نا آپ نے پھر وہی بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے آپ کو کہا آپ اسلام کے خوبصورت تعلیم کی تبلیغ کریں سر، آپ حضرت مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں بار بار مطلب گستاخی کرنے کے لیے، جس سے مجھے تکلیف ہو؟ اور یہ آپ کو پتہ بھی ہے میں جماعت احمدیہ کا ہوں، اور آپ نے اپنے ساتھ مجھے اگر جوڑنے کی کوشش کرنی ہے تو مجھے تو اسلام کی خوبصورت تعلیم بتائے نا، مجھے یہ یہود اور نصارہ والی زبان تو نہیں پسند نا پھر، کیونکہ میں عیسائیوں سے بھی بات کر کے دیکھی ہے، وہ کیا کرتے ہیں جب جواب نہیں ہوتا تو انہوں نے کیا کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، قرآن پاک کی تعلیم کی شان میں گستاخیاں پھر یہ کرنا شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا دفاع نہیں ہوتا۔ اپنے تو ان کے پولوسیوں نے، بڑے بڑے علماؤں نے جو ان کے وہ تھے، انہوں نے تو تعلیم ہی ساری بدلی کر دی۔ تو معذرت مبشر صاحب اگر کوئی میری بات غلط لگے یا سخت لگے تو مجھے آپ نے صرف اور صرف آپ نے اپنے علم کا جو ہے وہ خزانہ دکھانا ہے، اور وہ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق۔ یہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ جی مرزا صاحب کی منہ کی باتیں یہ وہ فلاں فلاں فلاں، نہیں 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 نہیں، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، نہ میں یہ سنوں گا آپ کی۔ جی مبشر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور آڈیو میں نے کی ہے، وہ آپ سن لیں تو اس کے جواب کے بعد میں انشاءاللہ پھر میں شروع کر دوں گا۔ میں نے عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت پیش کی جائے تو پھر اس پہ اعتراض نہ کریں کہ نہیں 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 نہیں، اس پہ تو یہ بات ہے، آپ نے تو ترجمہ بدلی کر دیا ہے، تو پھر مجھے بھی بڑی تکلیف ہوگی۔ پھر اس طرح نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو دی نہیں کوئی قرآن پاک کی آیت، تو جب میں دینا شروع کروں گا تو پھر اس پہ اعتراض بھی نہ کریں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت پہ جب اعتراض کرو گے تو مجھے تکلیف بہت ہوگی پھر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی کہا جی مجھے وہ کون سی کیوں ایسی بات کرتے ہیں جس سے مجھے تکلیف ہو، تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں کہ میں نے مرزا صاحب کی کتاب کا ایک حوالہ دیا ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 87 کا، کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو اس تکلیف کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ کام کبھی بھی نہ کرتا۔ میں اس کی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے مرزا صاحب کے اس حوالے سے، یہ جو کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، میں اس کی پھر ایک دفعہ پھر میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے مرزا صاحب کے حوالے سے۔ اب جلدی سے وہ درجنوں آیات میں سے وہ ایک آیت ذرا پیش کر دیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیں کافی گفتگو ہو گئی، اب امام مہدی کے اوپر صرف ایک آپ نے آیت پیش کرنی، زیادہ نہیں، وہ درجنوں پھر کبھی صحیح۔ آج کی نشست میں صرف ایک آیت کا مطالبہ ہے جس میں امام مہدی کا ذکر ہو۔ جی دوستو یہاں تک ہی رہنے دیں، یہ کلپ کافی لمبا ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقایا یہاں سے یہ دوسری آڈیو سے اگلے کلپ کے اندر ہم یہ مناظرہ جاری کریں گے۔ چینل ہمارا یہ جو نیا ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ جب کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ یہ چینل بھی ایک دفعہ دیکھ لیں جی، ختم نبوت ٹائمز چینل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر میں اپلوڈنگ کر رہا ہوں قادیانی مناظرہ امام مہدی رضی اللہ عنہ قرآن سے ثبوت، تو یہ اپلوڈنگ ہو رہی ہے، یہ تیسرا کلپ تیار ہو رہا ہے، تو یہ سارے ادھر اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔